أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين ایسی واجب الاحترام معزز و مکرم محترم دوستوں بزرگوں ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیا مقدسہ دا حصہ تلاوت کیتا ہے۔ رب ذوالجلال دی بارگاہ چ دعائے مالک و مولا اس دا صحیح معنی مفہوم عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضور دا مقام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت اور عظمت حروف تہجی دے حوالے دے نال سماعت فرما رہے۔ اج دے اس مختصر وقت دے اندر اساں حرف سین پہ پہنچے ہیں اور اج دے اس مختصر وقت دے اندر سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ العزیز چند معروضات عرض کرنیاں نے۔ دعا ہے مالک کائنات میری حاضری اپنی عظیم بارگاہ چ قبول فرمائے۔ اللہ نے ہر بندے نو 5 ایسیاں طاقتاں عطا فرمائیاں نے جنہاں دے ذریعے وہ اس معاشرے دے اندر بہترین اچھی اور اعلیٰ زندگی گزار سکتا ہے۔ انہاں دے وچوں انہاں نو حواس خامسہ آکھیا جاندا ہے، یعنی 5 قوتاں، 5 طاقتاں، 5 حواس جنہیں دے ذریعے وہ اپنے رب نو پہچاندا ہے، علم حاصل کرتا ہے، زندگی دے اندر بہترین قسم دی زندگی بسر کرن واسطے اللہ نے طاقتاں دتیاں نے۔ انہاں دے وچوں ایک طاقت نو سماعت کیا جاتا ہے، سنن دی طاقت۔ وہ 5 بڑیاں طاقتاں، دیکھن دی طاقت، قوت باصرہ، پھر سنن دی طاقت قوت سامعہ، پھر سونگن دی طاقت قوت شامہ، لمس دی طاقت یعنی ہاتھ لا کے کسی چیز نو محسوس کرنا، اور ایک چکھن دی طاقت قوت ذائقہ۔ یہ 5 ایسیاں طاقتاں نے جنہاں دے ذریعے بندہ اس معاشرے دے اندر اس دنیا کی بہترین زندگی گزارتا ہے۔ جڑی کام ایک طاقت کر دیے وہ دوسرے تو نہیں لیا جا سکتا۔
سنن دی طاقت جڑا کام کردی ہے کسی چیز دی آواز نو سننا، اسی نک دے ذریعے نہیں سن سکتے، اکھ دے ذریعے نہیں سن سکتے، زبان دے ذریعے نہیں سن سکتے۔ چیز نمکین ہے یا مٹھی ہے یا ترش ہے، اللہ نے ذائقے دی طاقت بندے چ رکھی ہے۔ ہاتھ لا کے بندہ نہیں محسوس کر سکتا کہ اے جناب یہ چیز میٹھی ہے کہ کڑوی ہے۔ ہاں کچھ چیزاں تو سانوں پہلے تو معلوم ہے، نیمبو جی ترش ہی ہوں کھٹا ہی ہوں، تو کوئی آکھے جی میں ہاتھ لا کے دس دوں کہ نیمبو کھٹا ہے، یہ نہیں ممکن۔ پتہ ہی آج روز ہی ویکھدا ہے معاشرے دے اندر، تو کسی نو نہیں پتہ بھی یہ چیز دور پئی ہوئی نو محسوس نہیں کر سکتا کہ ٹھنڈی کتنی ہے یا ٹھنڈی ہے یا نہیں۔ جدوں تک ہاتھ نہیں لائے گا ادوں تک نہیں محسوس کرے گا۔ ایک قوتاں نہیں، نبی صلی اللہ تعالی وسلم نو اللہ نے یہ قوتاں جڑیاں عطا فرمائیاں سی، انہاں دے وچوں ہر قوت جڑی ایسی کمال دی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضور نے غلاماں نو، اور بعض علماء فرماندے نے کہ ساری کائنات دے ہر شے نو حضور چیلنج کر کے فرمایا ہے کہ انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون۔ حضور فرمایا کائنات والیو، مخاطب اس وقت صحابہ سن، فرمایا جو میں ویکھ لینا تسی نہیں ویکھ سکتے، جو میں سن لینا تسی نہیں سن سکتے۔ میرا سننا تواڈے جیسا نہیں، تواڈا سننا میرے جیسا نہیں۔ میں وہ چیز ویکھ لینا جو تسی نہیں ویکھ سکتے، تے میں وہ سن لینا جو تسی نہیں سن سکتے، میں وہ جان جاں جو تسی نہیں جاندے۔ تو اس تو پتہ چلیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر قوت اور ہر طاقت اور ہر حواس خمسہ تو ہر چیز جیڑی ہے، ہر اللہ دے محبوب نو جو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے کائنات والیاں تو اعلیٰ عطا فرمائی۔ عرض کر رہے اسی کہ حضور فرمایا کہ جو میں سن سکنا وہ تسی نہیں سن سکتے، جو میں ویکھ سکنا تسی نہیں ویکھ سکتے، جو میں جاننا تسی نہیں جان سکتے۔ تو اج حضور دی قوت سماعت سنن دی طاقت جڑی ہے وہ دے حوالے دے نال گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ حدیث پاک یہ مختلف کتب والے نے نقل کی تھی ہے، مجموعۃ الفتاوی دے اندر بھی، نزہۃ المجالس دے اندر بھی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وسلم لقد كنت اسمع سجود القمر اما العرش۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ چاند جڑا ہے جدوں عرش دے سامنے سجدہ کردا ہے تے میں اس چاند دے سجدے کرن دی آواز ادوں سن لیندا سی جدوں میں حالے اپنی ماں دے پیٹ دے اندر ہوندا سی۔ ماں دے بطن دے اندر، ماں دے پیٹ دے اندر اس وقت چھوٹا بچہ ہوئے انہوں کوئی سمجھ نہیں آتی، سال دا، 1.5 سال دا، 2 سال دا، اس روز کوئی خبر نہیں، لیکن سرکار کی فرمایا مینوں اللہ قوت سماعت اتنی عطا فرمائی۔ اور دوسری روایت عبداللہ ابن عباس تو مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لقد کنت اسمع صریر القلم علی اللوح المحفوظ۔ حضور فرمایا اللہ دی ذات دی قسم ہے جس دے قبضے دے اندر میری جان ہے، لوح محفوظ تے جڑی قلم چلدی ہے جدی تقدیر لکھی جاندی ہے، لوح محفوظ تے جڑی قلم چلدی ہے، سرکار فرمایا میں اس لوح محفوظ تے چلن والی قلم دی آواز میں ادوں سن لیندا سی۔ سرکار فرمایا وَأَنَا فِي ظُلُمَاتِ الْأَحْشَاءِ، حالے میں ماں دے شکمے اطہر دے اندر سی، ادوں مینوں سن پیندا سی جدوں قلم تقدیر دی لوح محفوظ تے چلدی سی۔ جیڑا نبی ایڈی سماعت والا ہوئے تے ساڈی سماعت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دی سماعت نال کیویں قبر دے قریب دی سرکار گزرن تے قبر والے دی آواز سرکار سن لیندے سی۔ عام
بندہ قبر دے نال کان بھی لا لے تو انہوں کچھ نہیں سن سکتا۔ اور اگلی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر اسی حضرت عبداللہ ابن عمر تے حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں صحابی فرماندے نے اسی سرکار دی بارگاہ چ بیٹھے ہوئے سی، حضور نے اپنا سر مقدس اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھا کے سرکار فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فقال الناس یا رسول اللہ ما ھذا، صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کوئی نہیں نظر آیا، سلام کسے کیتا نہیں، اچھے کوئی آیا نہیں، اوپر تساں نگاہ اٹھائیے اور سر مقدس اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھا کے تسی فرما رہے ہو وعلیکم السلام، یہ سلام کن نے کیتا سی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے صحابی کسی مقام تے جنگ لڑن واسطے گئے سی، اتھے شہید ہو گئے سی، تے سرکار فرمایا میں ویکھیا جعفر طیار جعفر بن ابی طالب، سرکار فرمایا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرشتیاں دی جماعت دے نال ایس مقام دے اوپر دی اڑدے اڑدے گئے نے، تے سرکار فرمایا وہ جعفر نے، حضرت علی دے بھائی دا نام جعفر ہے، ہاں جی، ایک جعفر بن ابی طالب بھی ہے، جعفر بن طیار بھی ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایتھے جعفر بن ابی طالب دی گل ہو رہی ہے، حضرت علی دے بھائی دی گل ہو رہی ہے۔ سرکار فرمایا وہ فرشتیاں دے نال اڑ رہے سی اور پرواز کر رہے سی، تے میں اوپر ویکھیا تے انہوں نے مینوں سلام آکھیے تے میں جعفر طیار دے سلام دا جواب دیندا پیا۔ اور دوسری روایت دس دی ہے کہ سرکار فرمایا وہ جنت دے اندر اڑ رہے نے، دو بازو انہوں دے قلم ہو گئے سی، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انہوں دے دو بازو قلم ہو گئے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ نے انہوں نے جنت دو پر دے دیتے نے، جسے چاہتے نے اڑتے نے، تے سرکار فرمایا وہ فرشتیاں دے نال اڑ رہے سی، انہوں نے مینوں سلام آکھیا تے میں جواب ارشاد فرمایا تے پتہ چلیا کہ اگر اس تو مراد اسمان لیا جاوے پھر بھی کمال سماعت ہے، اگر اس تو یہ مراد لیا جاوے بھی جنت دے اندر وہ سلام آکھیا ہے تو سرکار سن لیا ہے، تے پھر بھی کمال ہے مصطفیٰ دا، ہر بندہ وہ سندا ہے جڑا قریب ہوے، ہاں جی آواز سنے تو سن سکتا ہے، تے مصطفیٰ دی سماعت دا یہ عالم ہے بغیر کسی آلے تو، بغیر ٹیلی فون تو، بغیر موبائل تو، بغیر کسی چیز تو، جنت جو سلام آکھیا جاتا ہے سرکار زمین تے بیٹھ کے سن بھی رہے نے، جواب بھی عطا فرما رہے۔ اور یہ تو بڑی مشہور روایت ہے، آپ حضرات نے بھی سنی ہوئے گی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا بلال معراج تو واپس آ گیا، حضرت بلال نے فرمایا بلال کی عمل کرنا ہے یار، کیڑا عمل کرنا ہے یا رسول اللہ، میں سمجھیا نہیں۔ سرکار فرمایا میں جنت دی سیر کرنے واسطے معراج تے گیا اور جنت دی میں سیر کر رہا سی، تے جنت دے اندر میں گیا تے تیرے قدماں دے چلن دی آواز میں اپنے اگے اگے جنت دے اندر سنی۔ ہوں اندازہ لا لو زمین کتھے تے آسمان کتھے تے جنت کتھے، تے جنت دے اندر قدماں دی آواز بلال دی۔ یار ایک حیرت والی یہ بھی بات ہے کہ بندے دا 1000 بندہ یار سجن ہوئے تے ہر بندے دی قدماں دی آواز تے بندہ نہیں پہچاندا، ایک دو ہون تے پہچان لیتا ہے فلاں ہے فلاں ہے، جنہ دے 1.5 لاکھ دے قریب 1,44,000 غلام ہون تے جیڑا غلام ٹردا پیا ہے تے آواز سن کے سرکار پہچان لیا ہے، یہ ہور کوئی نہیں ہے تے بلال دے ٹرن دی آواز سن بھی لیا ہے تے سمجھ بھی لیا ہے تے جان بھی لیا ہے، بولتا کون پیا ہے۔ چلیے اگے تھوڑا جا امام الانبیاء دے غلام ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قیدی احد غزوہ احد ہوئی ہے اور جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلام غزوہ بدر دے اندر کچھ غلام بھی جناب چند ایک شہید ہو گئے، اور اس تو بعد کفار جڑے ہیں بہت سارے پکڑے گئے، انہاں دے اندروں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان جنہاں دا نام حضرت
حضرت عباس بعد مسلمان ہوئے، وہ بھی پکڑے گئے نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر دے قیدیاں نو ارشاد فرمایا چند دنوں تو بعد، فرمایا اتنا اتنا جناب فدیہ دے دو، تے اپنے رشتہ داراں نو پیغام پہ جو فدیہ دے دین یہ تواڈے کول ہے تے تسی دے دو، تے اپنی جان چھڑوا لو، آزادی مل سکتی ہے۔ انہاں غلاماں دے یعنی کہ کفار دے اندر حضور دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں سی بنے، آ کے حضور دی بارگاہ چ بیٹھ گئے۔ سرکار فرمایا چاچا سنا تو کی کہنا ہے؟ عرض کی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جاندا ہے میں غریب بندہ تے میرے کول چیز کوئی نہیں جیڑی میں فدیہ دے دوں، میرا پیچھے بھی گزارا مشکل سی، ہن بھی کوئی نہیں، تواڈی چاچی دے کول بھی ایسی کوئی چیز نہیں جڑا میں فدیہ دے کے اپنی رہائی دا مطالبہ کر سکاں۔ سرکار فرمایا کوئی چیز نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی نہیں۔ سرکار فرمایا چاچا سچی دس کوئی چیز نہیں؟ عرض کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا چاچا پھر سوچ لے، مفہوماً بیان کر رہے ہیں۔ سرکار فرمایا ہوئے گا پھر سوچن دو بعد کہندے نے یار اے میرے بھتیجے مینوں یاد ہے اچھے طریقے دے نال کوئی چیز بھی ایسی نہیں جڑی میں فدیے دے اندر تانوں دے دیواں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جس رات اگلے دن تو تیاری کر کے جنگ بدر دے اندر آنا سی، بدر دے مقام تے لڑن واسطے، اس رات نو جدو دنیا والے ستے سی تو جناب چاچی نو رات دے اندھیرے دے اندر اٹھایا سی، فلاں مقام تے کھڑا سی اور میری چاچی نو تھوڑا جہا سونا پکڑایا سی اور آکھیا سی سونا اے سنبھال کے رکھ لے، میرا کوئی پتہ نہیں واپس آنا وا کہ نہیں، جے میں اگر اس جنگ دے اندر ماریا گیا تے میرے بعد میرے بچیاں دا خیال کری، اے جناب انہاں دے تعلیم و تربیت تے خرچ کر نہیں۔ چاچا تے آندا ہے میرے کول شے کوئی نہیں، او جڑا سونا چاچی نو دے کے آیا ہے، جڑا چچی نو سونا دے کے آیا او دس او دا مالک تو ہے کہ نہیں؟ اے جناب عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہندے نے مینوں کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان۔ سرکار فرمایا چاچا کی ہویا ہے؟ انہیں کیا او گل جیڑی میں جاننا وا یا میری بیوی جان دی ہے، تیجا بندہ کوئی نہیں، رات دا اندھیرا بھی سی تے جانن والا بھی کوئی نہیں سی، جیڑا مدینے دے اندر بیٹھ کے مکے دے اندر ادھی رات نو ساڈے ہون والیاں گلاں سن سکدا ہے، پتہ چل گیا ہے کوئی او دا رب ہے جڑا انہوں اطلاعاں دے دیندا ہے، او سنا دیندا ہے تے مینوں کلمہ پڑھا۔ عام بندے دی اہمیت تے شان نہیں، اے اگر کسے نو مرتبہ ملدا ہے تے اللہ دا نبی ہوندا ہے۔ کہ اے جناب مرتبہ تے مقام ملدا ہے تے جناب والا صرف اس واسطے ملدا ہے اس بندے نو عطا ہوندا ہے جیڑا نبی بن کے آندا ہے۔ پھر ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسے پوچھیا اے حضرت عباس نو پوچھیا اے حضور دے چچا جانے تے دسو کس وجہ تو مسلمان ہوئے؟ کہندے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک دن ویکھیا سرکار پنگوڑے دے اندر بچپن دے اندر آرام کر رہے سی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن دے اندر اپنے پنگوڑے دے اندر آرام پہ کر دے سی تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی ہوئی سی۔ حضرت عباس کہندے نے میں ویکھیا حضور پنگوڑے دے اندر جدھر انگلی پہ پھیر دے سی چاند بھی ادھر ہی ٹریا پھردا۔ چاند میں سمجھ گیا بھی جیدی انگلی دے اشارے تھے آسمانہ دا چاند کھیلدا پیا ہے، ہاں جی او دی شان کوئی چھوٹی تو نہیں ہو سکتی۔ اگلی گل بڑی کمال دی، حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان ہون تو بعد، توجہ ہے آپ دی، مسلمان ہون تو بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تے دسو چاند دا تہاڈا آپس دے اندر معاملہ کی سی؟ یہ تو سرکار فرماندے میری عمر ہی 2 دن سی اس ویلے یا 3 دن سی، 3 دنوں دا بچہ اگر کوئی گل کردا بھی ہے تو انہوں کی پتہ ہوگی کہ میں گل کوئی آکھیا بھی ہے یا اواں کیتی بھی ہے یا نہیں کیتی۔ لیکن حضرت عباس فرماندے مسلمان ہون تو بعد میں پوچھیا سرکار
یہ چند کا تہاڈا آپس وچ گل بات کی ہو رہی سی کوئی سانوں بھی تے دسو نا۔ عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے سی کہ حضور اس وقت نو بھی جانتے ہیں اور سرکار کو محفوظ ہے۔ سرکار یہ تو نبی دی شان ہو سکتی ہے نا، یہ نبی دی شان ہو سکتی ہے۔ فرما دینے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں پوچھیا یا رسول اللہ چاند دا تہاڈا کی معاملہ سی؟ مجموعۃ الفتاوی دے اندر موجود ہے، مولانا عبدالحی لکھنوی نے لکھیا ہے۔ کہندے نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے چاچا اس ویلے انج ہویا سی، میں جناب پنگوڑے دے اندر مفہوماً بیان کر رہا ہوں، پنگوڑے دے اندر اس طرح یعنی حرکت فرما رہے سی سرکار، کہندے نے میری اماں نے محسوس کیتا میرا بیٹا گر نہ جائے، میری اماں نے میرے دونوں ہی بازو بن دیتے، میری ماں نے میرے بازو نو بنیا ہے۔ وہ ماں بھی کڈیاں شاناں والی ہے، کڈے مقام سے مرتبے والی، جن نے سرکار نو گود چ پا لیا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دودھ پلایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اٹھایا ہوئے گا جی تو عرض پیا کرنا۔ سرکار فرمایا میری مادر اماں جان نے میرا ہاتھ بن دتیا کہ مینوں تھوڑی جی تکلیف ہوئی تے میں ارادہ کیتا ہے کہ میں رواں تے لفظ اتھے موجود نے، کہندے نے میرے آقا فرماندے نے چاند مینوں روکدا پیا سی نہ رویا جے، چند مینوں روکدا پیا سی گل کر کے۔ چند کتنی دور ہے؟ سائنس والے دسدے نے اتنی دور چند ہون دے باوجود سرکار نال گل پیا کردا ہے۔ میرے آقا کرے حضرت عباس کہندے نے میں حیران ہویا، میں کہیا جی تھوڑے دن تے اجے عمر سی چند گلاں کردا سی، سرکار فرمایا میں اودے نال گل پیا کردا سی تے او میرے نال، کہندے جدوں تعجب کیتا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چاچا مفہوم بیان کر رہے ہیں چاچا تعجب نہ کر، اے تے میں پنگوڑے دے اندر بیٹھ کے چند دیاں نال گلاں باتاں کیتیاں نے، میں تے جدوں ماں دے شکم دے اندر سی ادوں بھی لوہے محفوظ تے چلن والی قلم دی آواز خود کناں نال سن لیندا۔ اے دا جے میں دنیا تے تشریف لے آیا سی نا، دنیا تے دنیا دا معاملہ تے ہو رہے، حالے تے میں پیدا بھی نہیں سی ہویا، ماں دے بطن دے اندر سی، اس ویلے میں سن لینا سی۔ توجہ ہے آپ دی؟ اگلی حدیث پاک پڑھیے، بولو یار، اور بڑی کمال دی حدیث پاک پہلے بھی آپ نے سنی ہے، لیکن یہ دے اندروں بہت سارے معاملات جڑے نے مسائل وہ کھلتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے خیبر دا موقع ہے، ایک یہودیہ عورت نے ایک بکری ذبح کی تھی، یہودی سی، انہیں کیا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ شہید کر دیتا جاوے، نظام رک جائے گا، معاملہ رک جائے گا، کوئی انہاں دا نام لینے والا نہیں ہوئے گا۔ کہ اللہ فرمائے نشانیہ کا ولا بتر محبوب تواڈے دشمن جڑے نا وہی دم کٹے ہون گے، تواڈا نام تے قیامت تک زندہ رہے گا۔ تیسرے کا فرمایا انہیں جناب ذبح کیتا، انہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زہر والی چیز جڑی استعمال کر لیں گے اور اس تو بعد جناب یہ شہید ہو جان گے تے کوئی انہاں دا نام نہیں لے گا۔ اور انہوں پتہ سی اس گل دا بھی کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نو دستی دا گوشت بڑا پسند ہے، اور انہیں ذبح کیتا، اور اس نے ذبح کرن تو بعد انہیں روسٹ کیتا، روسٹ کرن تو بعد سارے بکری دے اندر نا اس نے زہر ملا دیتا، زہر ملا کے اس تو بعد چنگے طریقے نہ روسٹ کرتا، اور انتہائی زہریلا قسم دا زہر بھی بندہ ادھروں کھاندا جاوے تے ادھروں دنیا تو ٹر جائے، اور دستی دے اندر خصوصی طور تے زیادہ زہر شامل کر لیا دستی دے اندر کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نو بڑی پسند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابی فرماندے نے رسول اللہ دے غلام بھی بیٹھ گئے، حضور دے صحابہ بھی بیٹھ گئے، جناب دسترخوان لگ گیا ہے، دسترخوان لگ گیا ہے، سرکار بھی تشریف فرما ہوئے۔ اگے لفظ نے حدیث دے صحابہ فرما دے نے فاخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الذرہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دستی دا گوشت پکڑے، دستی پکڑیے، دستی پکڑیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے، اور پھر فوراً ہی سرکار نے آقا کریم صلی اللہ ثم فوراً بعد کیا ہے دستی پکڑن تو بعد آکیا قال لهم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارفعوا ایدیکم، سرکار فرمایا میرے صحابہ رک جایا جے، کھایا جے نا،
ہاتھ بوٹی بڑی ہے دستی دی تے سرکار فرمایا کھایا جے۔ ایک دوسرے مقام دے سرکار حضرت علی نے کھانا پکایا تے سرکار فرمایا ایک دستی دی بوٹی دے نا، وہ پوری ادب مطلب ہے کہ پوری ٹانگی بھنی ہوندی سی، سر انہوں نے کٹ کے دے دیتی تے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تناول فرما لی، بہت خوشی نال سرکار پسندیدہ گوشت ہوندا سی۔ پھر سرکار نے پھر فرمایا ایک اور دے، دوسری بھی دے دیتی۔ میرے آقا فرمایا علی ایک اور دے، ہاں جی۔ یا بعد نے لکھیا کسی اور صحابی دا ذکر ہے، فرمایا ایک اور، انہیں حضور وال ویکھیا سرکار فرمایا دے نہیں رہا، عرض کی یا رسول اللہ دیواں کیویں؟ دو ہی ہوندیاں نے بکرے دیاں، دو ہی دستی دیاں آنیاں نے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا کے فرمایا تو ٹائم نہ جواب دے چھڑے، اگر میرے کہن تے دیندا رہندا تے جدوں تک میں کہندا رہنا سی اتھوں نکل دی آنی سی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دے اندر دستے مبارک دے اندر دستی پکڑی ہے اور پھر فرمایا ثم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ نے حدیث پاک دے سرکار فرمایا ارفعوا ایدیکم، او میرے صحابہ رک جایا جے، نہ کھایا جے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رک گئے۔ وارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی عورت نو بلاؤ، یہودی عورت توجہ کرو ذرا میرے وال توجہ، آپ نے فرمایا یہودی عورت نو بلاؤ، یہودی آئیے، سرکار فرمایا کی گل ہے اس بکری دے اندر زہر کیوں ملایا ہے؟ دسیا کسی نے نہیں۔ سرکار فرمایا اس گوشت دے اندر زہر کیوں ملایا ہے؟ زہر کیوں ملایا ہے؟ اگلی گل کمال دی، انہیں اگلا سوال کیتا، انہیں کیا من اخبارہ کا اے تے بعد جو دس دیاں کیوں ملایا ہے؟ پہلے دسو توانو دسیا کنے؟ بیٹھے ہو، اگلی گل بڑی کمال دی ہے۔ سرکار فرمایا انہیں آکھیا من اخبارہ کا، کنے خبر دیتی ہے تو انہوں میں زہر ملایا دے؟ میں تے کسے نو پتہ بھی نہیں چلن دیتا، کسے نو خبر بھی نہیں ہون دیتی، کسے نو جناب مشورہ تے صلاح بھی نہیں کیتی، اے سارے پلان میں آپ بھی بنائے نے، تو آڈے سامنے دسترخوان بھی لگ گئے، حالے کھادا بھی نہیں تسی، تو انہوں پتہ کیویں چل گیا ہے؟ اور زہر بھی ایسا ہے، دا رنگ کوئی نہیں، یہ دا ظاہری طور تے جناب پتہ بھی نہیں چلدا، یہ زہر انجدہ ہے، کہ تو انہوں کیویں پتہ چلے آئے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبارتنی حاضی، بڑے کمال دے جملے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سننے ابو داؤد اندر حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھن والی مینوں کنے دسیا ہے؟ سرکار فرمایا اے جڑی بوٹی پھڑی ہوئی ہے، اے جڑی بوٹی میں ہاتھ دے اندر پکڑی ہوئی ہے اپنے دست دے اندر، سرکار فرمایا اس بوٹی نے مینوں دسیا ہے یا رسول اللہ کھایا جنا میرے اندر زہر موجود ہے۔ جنا علماء کہندے نے بکری دا مرن تو بعد ذبح ہون تو بعد بولن دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ سبحان اللہ بولو تو یہ تو بھی کمال دی گل، اس تو اگلی کمال دی، علماء فرماندے نے بکری دا بولن دا سوال ذبح ہون تو بعد تین موتاں انہوں آ گئیاں نے، ایک ذبح کی چاہے یہ بھی موت ہے، ایک جناب او دے ٹکڑے کر کے اگ تے بھون لے آئے، یہ بھی دوسری موت ہے، یہ دوسری موت ہے۔ یعنی کی مطلب ایک مرتبہ ذبح کیتا ہے، میرے وال دیکھو ذرا، ایک مرتبہ ذبح کیتا ہے موت ہے، دوسری مرتبہ پھر جناب والا اس دے ٹکڑے کرے کیچے نے بھون لے آئے اچھے طریقے دے نال، یعنی آگ دے اوپر دوسری موت آئی ہے۔ تیسری موت اس نو انج آئی ہے او دے اندر زہر شامل، زہر بھی موت دیندی ہے، زہر خطرناک قسم دی زہر بھی شامل کر لئیے۔ تین موتاں تو بعد حضور دے سامنے رکھ دیتا گیا ہے، تی سرکار پھر بھی فرماندے نے مینوں اے بوٹی نے دسیا ہے،
بوٹی نے بول کے دسیا یا رسول اللہ اگے علماء ایک اور کمال دی گل کیتی ہے. علماء فرماندے نے انہیاں موتاں تو بعد اگر بولنا بھی سی زندہ بھی ہوندی تے بول دی تے صرف وہ دی زبان بولنی سی. بکری دے کان نہیں جے بول دے کدی بولے نے چار کہ میرے نال دے باقی پتہ نہیں تھوڑے علاقے بکرے دے کان بولتے ہون گے لیکن میں نہیں کدی سنے بکری دے کان بولتے ہون بکری دی پیر بولتے ہون بکری دا پیٹ بولتا ہوئے. ہاں جی کدی سنے ہیں؟ علماء فرمایا اگر زندہ بھی ہوندی تے صرف زبان چو بولنا سی تے زبان چو بول دی بھی تے سمجھن والیاں نو کسے نو سمجھن نہیں سی آنی زبان چ کی بول دی بئی ہے. لیکن زندہ نہیں جے زندہ بھی نہیں جے ذبح بھی ہو چکی ہے دوسری موت اگ تے پنی بھی جا چکی ہے. تیسرے نمبر تے جناب والا اس دے اتے زہر دا اثر بھی ہو چکیا ہے تے پھر بھی سرکار فرماندے نے زبان نہیں جے بولی او دی لت دی بوٹی بولی ہے ٹنگ دی بوٹی بول کے آندی ہے یا رسول اللہ میرے اندر زہر ہے تے اگر بول دی بھی تے لفظ بولیا جاوے تے پھر سندا ہے لفظ ہون تے پھر سنن والا سندا ہے تے سمجھ جاندا ہے اے بولیا ہے. علماء فرماندے نے بوٹی نے گل بھی کیتی ہے بغیر لفظاں تو کیتی ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او بولن والی بوٹی دی آواز بھی سن لئیے تے سمجھ بھی لئیے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار بھی فرما دیتا ہے کائنات والے انو دس دیتا ہے او کائنات والے ہو مینو اللہ نے ایسی سماعت دیتی ہے جتھے کائنات دیاں اکلاں ختم ہو جاندیاں نے اتھے اللہ دے محبوب دی شان دے مقام شروع ہو جاندا پتہ چلیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتھوں مقام لوگاں دے سماعت دا سنن دا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان دے قریب دی گزرے حضور جیسے سواری دے سوار سی او ڈری بخاری شریف دے اندر حدیث پاک دو قبراں دے قریب دی گزرے سواری ڈری صحابہ عرض کی یا رسول اللہ سواری نو آکھیا تینوں خبر نہیں تو اے کیوں کر دی سرکار فرمایا نو کچھ نہ آکھو اے مجبور ہے یہ پتہ نہیں یا رسول اللہ ڈری کیوں فرمایا ہے نا دو قبراں والیاں تے عذاب ہو رہا ہے. سرکار عذاب دی آواز سن بھی لئی تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھ بھی لیا اور ایتھے دے علماء نے ایتھے تک گل کیتی فرمایا سرکار دی سماعت ایک پاسے جیڑی سواری تے اللہ دے محبوب بہ گئے سی اللہ نے انہوں بھی سڑوا چھڈی سی. ایتھے جناب ساڈے قبرستان میں جانور ٹرے پھردے کنے کے ڈر کے دوڑتے ہیں جانور ٹرے پھردے نا نہیں ڈردے بھی قبرستان کہ جناب سرکار دی سواری ڈریے. علماء فرماندے نے جس سواری تے اللہ دا نبی سوار ہو جائے او دی سنن دی طاقت تے ویکھن دی طاقت اینی ود جاندی ہے توجہ ہے بہت بڑا جملہ دینے لگی او دی سنن دی طاقت اور سماعت دی طاقت اور ویکھن دی طاقت اینی ود جاندی ہے کہ مٹی پئی ہوئے قبرستان دے وچ اور قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہوئے او سواری بھی اندر والا عذاب ویکھ لیندی ہے تے سن لیندی جتے سواری جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری دے سوار ہون توجہ ہے ہن جملے وال توجہ کرنا میں کیا جناب جے سواری تے گدے مبارک تے سرکار خچر مبارک تے سوار ہون او دی دیکھن دی طاقت ہے کہ قبر دے اندر ویکھ لوے تے جیس ابو بکر صدیق تے مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے کندیاں تے جدو سرکار بیٹھے ہوں او یار جانور تے سرکار بہ جان تے او ایڈی دور ویکھ لیندا ہے یہ ابو بکر صدیق ایڈی دور ویکھ دے ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی سماعت اور انہاں دی قوت اسے واسطے بعض مقام تے میں پڑھیا کہ ابو بکر صدیق گھر دے اندر بیٹھے ہوئے تھے حیران پریشان درود و سلام پڑھن دی آواز آ رہی ہے حیران ہو کے حضور دی بارگاہ جا کے پوچھے یا رسول اللہ درود پاک کوئی پڑھ رہا سی تے مینوں سن رہا سی لیکن پتہ نہیں چلیا کون پڑھدا ہے میرے آقا فرمایا میری زلفاں دے بال لے کے گئے سی ہاں
جی یا رسول اللہ وہ تو میں رکھے ہوئے سنبھال کے، ہاں جی تبرک، ہاں جی میں کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ابو بکر صدیق جیسا کہنے پیار کر لینا ہے سرکار نے. عرض کی یا رسول اللہ، سرکار فرمایا وہ جڑی درود و سلام دی آواز تو سنتا سی نا وہ زلفاں مبارک دے بال جڑے سی نا درود و سلام پڑھ رہے سی، جنہ دے غلام بالاں دی بولن دی آواز سن لین وہ بیٹھے ہو. عرض پیا کرنا آقا کریم صلی اللہ، اس حدیث نو تھوڑا جہا اگے چلتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پوچھ لے یا رسول اللہ اے دوواں نو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ اس واسطے عذاب ہو رہا ہے. کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ سرکار فرمایا اس واسطے عذاب ہو رہا ہے، ایک جڑا سی پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا، دوسرا چغل خور سی، ادھر والی گل ادھر تے ادھر والی بولو ادھر، تے ایک جڑا سی پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا. فرمایا ایسا عمل کرن والا جدوں بھی قبر چ جائے گا قیامت تک انہوں انجی عذاب ہوندا رہے گا. میں صرف تسی منڈی چ بیٹھے ہو نا یہ سوال پوچھنا بھی جدوں اینی شریعت ہے حکم دیندی ہے بھی احتیاط کرنی پیشاب دے چھٹیاں تو بچنا ہے، اے آلوان دیاں بوریاں تھلے پیشاب کون کر جاندہ ہے؟ کہ مسلمان ہی کہ باہروں کوئی آ کے غیر مسلم آ کے اتنے منڈی دے اندر پیاز دی بوری پئی ہوئے توڑا پیا ہوئے تو دے تھلے پیشاب کرنا، ہاں جی یہ کون کر جاندہ ہے؟ یہ اللہ دا شکر ہے بھی 90% تے قابو ہو گیا ہے. میں کئی دفعہ اس تے گفتگو کی ہے اور اپنے ڈر تو ہی قابو ہویا ہے، ساڈی وجہ تو نہیں ہویا ہونا، اپنے ڈر تو. کی میں آکھیا بھی جڑے پیاز دے موتن ڈیاں ہو سکتا ہے کل تیرے گھر ہوئی بولو تو صحیح، یہ تو خبر نہیں نا تینوں بھی وہ پیاز دا توڑا کنے لینا ہے ٹکے دے ذریعے. وہ اس ڈر دی وجہ تو بندے کچھ ہٹ گئے نے. ہوں مسجد کا دروازہ کھلا ہوں تو اتنے واش روم آ جاتے ہیں، پہلے انتہا درجے دے ہر نماز سے نکلنا تو بیٹھے ہونے بندے اتنے پیاز دیاں بوریاں دے نال لگ کے تے پیشاب کرن ڈے پیازاں تے تھلے، یعنی کہ تھلے ہی بڑھنا آلوواں تے پیشاب کر رہے کھان والیاں چیزاں تے وہ اوتھے وہ پیشاب کر رہا ہے، نہ پاکی دا پتہ نہ پلیتی دا پتہ، وہ کپڑے بھی پلیت، ایک کھان والی چیز. اور میں پہلے بھی حدیث پاک جناب نو سنائی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا روٹی دا ایک ٹکڑا زمین تے گریا ہوا، سرکار اٹھایا اور صاف کر کے حضرت عائشہ نے فرمایا شاہ یہ اللہ دا رزق جس قوم تو رس جاوے نا وہ برباد ہو جاندہ ہے، وہ نسل یعنی وہ گھر برباد ہو جاندہ ہے جہدے تو. فرمایا یہ اللہ دے رزق دا احترام کریا کرے، رس جائے تے لوگوں کو برباد کر چھڑ دے. ہاں جی تو وہ ایسے لوگ جڑے اللہ معافی دے بھی سبزیاں تے پیشاب کر رہے ہیں اور جناب چوڑیاں تے پیاز بوری تے تھلے پیشاب کہندا بھی اتنے کی ہو گیا جی تھلے ہی وڑ جائے سارا وہ اندر جا رہا ہے. قصہ موثر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں دونوں نو عذاب ہوندا پیا ہے. تے کیوں عذاب ہوندا ہے؟ ایک پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا، جڑا بوری تھلے مترے گا وہ چھٹیاں تو بچ جائے گا، اٹھے گا کپڑے پلیت جسم پلیت، پھر جدوں آکھیا جاندہ نماز پڑھنا وہ ساڈے کپڑے پلیت نے. ہاں جی اور میں ایسے بندے ویکھے پرہیزگار بندے اور کئی ڈرائیور ایسے ویکھے کرتے ڈرائیوری نے تے نال پانی ضرور رکھتے ہیں، جتھے حاجت ہوئے کہندے پانی تو بغیر یار پانی تو بغیر کیویں استنجا ہو سکتا ہے، پانی تو بغیر بندہ کیویں بہ سکتا ہے یار، پاک کیویں ہو سکتا ہے پانی تو بغیر. تو قصہ موثر یہ عرض کر رہے سی جناب سرکار فرمایا دوسرا یہ سی یہ چغل خور سی ادھر گلاں ادھر تے ادھر دیاں ادھر ادھر دیاں ادھر. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی پکڑی ہے سبز ٹہنی، اور سرکار نے دو ٹکڑے وہ سبز ٹہنی دے کیچے نے اور دو ٹکڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرن تو بعد ایک وہ ٹکڑا جڑا ہے ایک قبر تے رکھ دیتا، دوسرا دوسری قبر تے رکھ دیتا. پھر صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ یہ عمل کیوں فرمایا ہے تسی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تک ٹہنیاں ہریاں رہن گیاں ادوں تک یہ محدثین نے اگے تفصیل ذکر کیتی ہے ادوں تک یہ ٹہنیاں اللہ دا ذکر کردیاں رہن گیاں تے جدوں تک اللہ دا ذکر کردیاں رہن گیاں ادوں تک قبر والے دا عذاب معاف ہو جائے گا. سبز ٹہنیاں ذکر کرن تے عذاب چ کمی آندی ہے تے جے پتر نیک ہوے تے ابے واسطے دعا کردا ہوے او دے واسطے قرآن دی تلاوت پڑھ پڑھ کے بخشدا ہوے تے او دا فائدہ نہیں ہوئے گا.
تو اس واسطے میں عرض کر رہا سی جناب آقا کریم صلی اللہ آخری بات کر کے بات میں مکمل کراں. حضور دے ایک صحابی نے حضرت راجد رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکے دے اندر سی صلح حدیبیہ دے موقع تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معاہدہ ہویا سی قریش دے نال اور جڑا عہد ہویا سی وہ دے اندر دو قبیلے ذمہ دار بنے سی جناب. ایک بکر قبیلہ قریش دا اور خزاعہ قبیلہ بنو خزاعہ قبیلہ جڑا سی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں ذمہ دار بنیا سی. انہوں نے جناب وہ معاہدہ توڑن دی کوشش کی اور سرکار دے غلاماں دے حملہ کرن دی کوشش کی. حضرت میمونہ حضور دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے میں تہجد ویلے اٹھی تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے سی تے وضو کردیاں سرکار فرمایا لبیک 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 اور فرمایا نصیر تو 3 باری سرکار فرمایا میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں اور پریشان نہ ہو تیری مدد کر دیتی گئی ہے. حضرت میمونہ حضور دی زوجہ محترمہ ام المومنین فرماندیاں نے میں پوچھا یا رسول اللہ یہ ہے تے اتنے بندہ کوئی نہیں سی کہ تسی کینوں کہدے نال گل پہ کردے سی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا غلام راجد سی جڑا مکے دے اندر مینوں آواز دیتی سی میں انہوں تسلی دے رہا سی پریشان نہ ہو تیری مدد ہو گئی ہے اور تھوڑے عرصے تو بعد پھر مکہ فتح بھی ہو گیا. اور ایک حدیث پاک اور سنا کے بات مزید میں تقریر بند کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گود دے اندر سی حضور دے شہزادے حضرت قاسم تو اسی واسطے حضور نو ابو القاسم بھی کیا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سی بھی کسے بندے نو ابو القاسم نہ آکھیا جائے. ٹھیک ہے یہ حضور واسطے خاص سی. تو بہرحال وہ گود دے اندر عمر سی دودھ پین دی انہوں دا وصال ہو گیا تے جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کاش ایداں ہوندا کہ میں وہ میرا بچہ زندہ رہندا تے میں اپنے بچے نو اینی عمر لنگ جاندی کہ وہ رضاعت دا جڑا مسئلہ ہے 2 سال تک دودھ پلا دیندی اپنی گود دے اندر کھلاندی. میرا بچہ اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اگر تو آکھیں تے میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کراں تے اللہ تینوں جنت دے وچوں او دی آواز ایتھے سنا دے گی اتوں آواز تینوں سنے سرکار تے ویکھ رہے سی. اور دوسری روایت دے اندر حضور نے حضرت ابراہیم دے بارے فرمایا سی اور فرمایا سی میں ویکھدا پیاں تیرا بیٹا جڑا ہے اور جنت دے اندر کھیلدا پیا ہے. اتھے بھی سرکار فرمایا اگر تو آکھیں تو تیرے پتر دی آواز تینوں سنا نہ دئیے. بولو یار تھوڑا جہا. تو آکھے تو تیرے پتر دی آواز جنت دے اندروں تینوں سنا دئیے. کہ انہوں نے جناب اگے بھی کوئی عام تے بندہ کوئی نہیں سی حضور دی زوجہ سی اور ام المومنین سی سیدہ فاطمہ الزہرا دی اماں جان سی نا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نہیں سننا چاہتی. کی وجہ علماء نے اتنے بحث کی ہے. علماء فرماندے نے دا مطلب یہ سی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہنا چاہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واسطے نہیں سننا چاہتی مینوں تہاڈی زبان تے یقین ہے کہ میرا پتر جنت کھیلدا پیا ہے. مینوں تہاڈی زبان تے اگر میں کہہ دیواں کہ میں ویکھنا چاہنی ہے تے سننا چاہنی آواز تے تسی فرما دیتا ہے تے تسی وکھا بھی سکدے ہو تے سنا بھی سکدے ہو. لیکن کل اگر پوچھیا رب نے اے خدیجہ تینوں اپنی اکھاں تے یقین سی ساڈے یار تے یقین نہیں سی. تے میں آکھیا اکھاں نال نہ بھی ویکھیا تے اکھاں تے اتنا یقین نہیں ہے سنن اپنی سماعت تے اتنا یقین نہیں ہے جتنا امام الانبیاء کا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے فرمان تے یقین ہے. سرکار تسی فرما دیتا ہے جنت کھیلدا پیا ہے. مینوں آواز سنن دی کی ضرورت ہے ویکھن دی کی ضرورت ہے. اس واسطے اعلیٰ حضرت فرماندے نے آپ فرماندے نے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کیسے ہی کوئی
आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और हकीकी सुची गुलामी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة عظيم وترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن أحسن الكلام كلام العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جبار كريم مالك بر غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبي لا نبي بعده كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأعظم والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. तमाम दोस्त अहबाब कंधे न कंधा मिला के सफ़ा दुरुस्त कर लो। बच्चा है छोटा बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल साफ दी साइड से कर लो।